ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل میں فرائض نماز کل عصر میں مکمل کیے ہیں۔ آج اس سے متعلقہ چند اہم مسائل اور بھی ہیں۔ نماز کے اندر قیام، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بسمعی اسی طرح ترتیب میں فرض ہیں۔ جس طرح میں نے بیان کیا ہے اسی طرح ترتیب میں فرض ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے سجدہ کر لیں پھر قیام کریں، یہ پہلے رکوع کر لیں پھر اس کے بعد قیام کریں پھر سجدہ کریں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ترتیب فرض ہے، پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجود ہوگا، پھر قعدہ اخیرہ ہوگا۔ اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر کیا قیام تو وہ رکوع جاتا رہا۔ اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گا نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ جو ہی رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سے سجدہ کر لیا تو ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ فتاوی رد المختار کے اندر نماز کے اندر تکبیر تحریمہ فرض ہے، قیام فرض ہے، قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجود فرض ہے، قعدہ اخیرہ فرض ہے، اور خروج بسمعی یعنی سلام کر کے باہر آنا بھی فرض ہے۔ 7 فرائض۔ پھر اس کے اندر قعدہ اخیرہ کے اندر عبدہ و رسولہ اللہم صلی علی محمد تک پڑھنا بھی فرض ہے۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھنا بھی یہ اس کے اندر فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ترتیب اس کے اندر بالکل فرض ہے۔ جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی متابعت مقتدی پر فرض ہے۔ جو چیزیں فرض ہیں نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی پر امام کی متابعت فرض ہے، یعنی ان میں سے کوئی فعل امام سے پیشتر ادا کر چکا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ مثلا امام سے پہلے رکوع کر لیا یا سجدہ کر لیا اور امام رکوع یا سجدے میں ابھی آیا بھی نہ تھا کہ اس نے سر اٹھا لیا تو اگر امام کے ساتھ یا بعد کو ادا کیا تو ہو گئی، ورنہ نہیں۔ در مختار فتاوی رد المختار، ٹھیک ہے جی۔ بعض ساتھیوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ امام سے پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، اٹھنے میں بھی، سارے معاملات میں وہ جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرائض میں امام کی متابعت ہوگی۔ اگر امام سے پہلے نماز ادا کی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ مقتدی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح تصور کرتا ہو۔ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ امام کے پیچھے نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں کینہ بھی رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام کے پیچھے نماز تو پڑھ رہے لیکن کینہ بھی، وہ کہتے ہیں چھڈو جی دفع کرو، اسی تو نماز ہی پڑھنی نہ، جو مرضی کرے دفع ہوئے، ہوندی نہیں ہوندی، ساڈی تو ہو جاندی ہے نا، ساڈی نماز تو ہو جاندی نے، امام دی ہوندی نہیں۔ یاد رکھیے اگر وہ اپنے خیال میں امام کی نماز کو باطل سمجھتا ہے تو حضور اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر اس کے تصور میں، اس کے خیال میں امام کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کو باطل تصور کرتا ہے تو اس کے پیچھے پڑھنے والے کی نماز کیسے سیدھی ہو جائے گی؟ امام اگرچہ صحیح بھی پڑھتا ہے لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں وہ صحیح نہیں پڑھتا، لہذا اس صورت میں بھی اس کی پچھلے کی مقتدی کی نماز کو نہیں ہونی۔ حضور سادہ سی بات ہے،
امام ہو، مرشد ہو، استاد ہو، قرآن ہو، اسلام نے ہمیں ہر ایک چیز کا ادب سکھایا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہ پھر جڑا نا جی گل یہ ہے کہ اس قوم نو جنہ مرضی تسی سمجھا لو، ایک کمی اور گھٹیا ذہن دی جڑی تربیت اور ہے نا جی شخصیت، اس کے اندر صرف ایک ہی بات آ سکتی ہے، حضرات صلحاء انبیاء پر اعتراض۔ یہ گندے ذہن کی جو ہے نا جی یہ فطرت ہے، کبھی عظمت کی بات نہیں کرے گا، کبھی شان کی بات نہیں کرے گا، کبھی رفعت کی بات نہیں کرے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں پتا تھا میں خالق ہوں، یہ مخلوق ہے، ہر مقام پر اپنے محبوب کو آگے کر دیا۔ آخر کوئی نہ کوئی سبب تو تھا نا جی، تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ ہمیں ان پڑھ کہیں، ہم جاہل کریں، ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ حضور کی شان، اس کے علاوہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی، بس ختم۔ ہم سے ایسا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں جس میں حضور کی اعتراض ہو، یا حضور کی آل پر اعتراض ہو، یا حضور کے صحاب پر اعتراض ہو، ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر ہم عقیدے میں ٹھیک ہیں اس معاملے میں کہ ہم ان کی توہین نہیں سنتے، بے ادبی ہم سے نہیں ہوتی، گستاخی ہم نہیں کرتے، اگر ہم ٹھیک ہیں تو جب بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا، اگر ہم غلط ہیں تو ہم خود ہی اللہ کی بارگاہ میں جواب دے لیں۔ کسی کو ہمارے عقیدے کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔